عورت کا اذان کے فوراً بعد نماز پڑھنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ بہت ساری ہماری اسلامی بہنیں ایسی ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ جب تک محلے کی مسجد میں جماعت نہ ہو جائے تو اس سے پہلے عورت اپنے گھر پر نماز نہیں پڑھ سکتی۔ اگر عورت محلے کی مسجد میں جماعت ہونے سے پہلے اپنے گھر پر نماز پڑھتی ہے تو اس کی نماز جائز نہیں ہوگی، اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ تو کیا محلے کی مسجد میں جماعت ہونے سے پہلے عورت اپنے گھر پر نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں پڑھ سکتی؟ اس حوالے سے شرعی طور پر حکم کیا ہے؟ آئیے آج کی اس ویڈیو میں نماز کے اس اہم مسئلے کے متعلق جانتے ہیں۔ دیکھیں، یاد رکھیے گا، دو باتیں ہیں، ان دو باتوں کو آپ سمجھیے گا۔ ایک تو ہے جائز اور ناجائز کا ہونا، اور دوسری بات ہے افضل اور غیر افضل کا ہونا۔ محلے کی مسجد میں جماعت ہونے سے پہلے عورت کا اپنے گھر پر نماز پڑھنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو یاد رکھیے گا، بالکل جائز ہے۔ یعنی عورت اگر محلے کی مسجد میں جماعت ہونے سے پہلے اپنے گھر پر نماز ادا کرتی ہے تو اس کی نماز بالکل درست ہوگی، بالکل جائز ہوگی۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ پہلے محلے کی مسجد میں جماعت ہو جائے اور اس کے بعد پھر عورت اپنے گھر پہ نماز ادا کرے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے۔ اگر عورت محلے کی مسجد میں جماعت ہونے سے پہلے بھی اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتی ہے تو اس کی نماز بالکل جائز اور درست ہوگی۔ اب جو دوسری بات ہے افضل اور غیر افضل، یعنی عورت کے لیے بہتر کیا ہے، افضل کیا ہے، کون سی نماز کو کون سے وقت میں ادا کرنا یہ عورت کے لیے افضل ہے۔ تو یاد رکھیے گا، فقہ کی بہت ساری کتابوں کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ عورت کے لیے افضل اور بہتر یہ ہے کہ فجر کی نماز میں اور مغرب کی نماز میں اذان کے فوراً بعد وہ نماز ادا کرے۔ یہ اس کے لیے افضل اور بہتر عمل ہے۔ فجر میں اور مغرب میں محلے کی مسجد میں جماعت ہونے سے پہلے وہ اپنے گھر پہ نماز ادا کرے فجر کی، یہ اس کے لیے افضل اور بہتر ہے۔ اسی طرح مغرب کی نماز، کہ مغرب کی نماز بھی اگر عورت اذان کے فوراً بعد محلے کی مسجد میں جماعت ہونے سے پہلے پڑھے، یہ اس کے لیے افضل اور بہتر عمل ہے۔ اور اگر وہ محلے کی مسجد میں جماعت ہونے کے بعد بھی پڑھ لے تب بھی اس کی نماز بالکل درست ہوگی۔ یہاں میں بات کر رہا ہوں افضل کی، عورت کے لیے افضل کیا ہے، بہتر کیا ہے۔ باقی جو نمازیں ہیں، ظہر کی نماز ہے، اسی طرح نماز عصر ہے، نماز عشاء ہے، اور جمعۃ المبارک کے دن عورت کے لیے ظہر کی نماز ہے۔ اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ عورت کے لیے افضل اور بہتر یہ ہے کہ پہلے محلے کی مسجد میں نماز ہو جائے، ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں، عشاء کی نماز میں، اور جمعۃ المبارک کے دن عورت کے لیے ظہر کی نماز، یہ نمازیں مسجد میں ہو جائیں، مسجد میں ان نمازوں کی جماعت ہو جائے۔ اس کے بعد پھر عورت اپنے گھر پہ یہ نمازیں ادا کرے، یہ اس کے لیے افضل اور بہتر عمل ہے۔ ورنہ عورت محلے کی مسجد میں جماعت ہونے سے پہلے اپنے گھر میں نماز پڑھے تب بھی اس کی نماز درست ہوگی، اور جماعت ہونے کے بعد اگر وہ اپنے گھر پہ نماز پڑھے تب بھی اس کی نماز درست ہوگی۔ یہاں پر ایک اور بات بھی یاد رکھیے گا، اذان ہونے سے پہلے نماز پڑھنا یہ کیسا ہے؟ بہت ساری ہماری اسلامی بہنیں ایسی ہوتی ہیں کہ ظاہر ہے کبھی کبھار گھر میں مہمان آ گئے تو وہ گھریلو کام کاج کے اندر کچن میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ بعض دفعہ ان کو یہ بھی خوف ہو جاتا ہے کہ وہ کام کاج میں اتنا مصروف ہو جائیں گی کہ ان کی نماز ہی قضا ہو جائے گی۔ اور بہت سارے ہمارے اسلامی بھائی بھی ایسے ہوتے ہیں، وہ آفس کے اندر جاب کرتے ہیں، اب وہ ہمارے پاس آتے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے، جی میری جس وقت بریک ہوتی ہے اذان نہیں ہوتی، تو کیا میں اذان ہونے سے پہلے نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں پڑھ سکتا؟ کیونکہ جب ہماری بریک ختم ہوتی ہے پھر اذان ہوتی ہے، پھر ہمیں جو ہے وہ آفس ٹائم میں نماز پڑھنے کے لیے جو ہے وہ اجازت نہیں ہے۔ تو اس صورت میں کیا ہے؟ اب ظاہر ہے یہاں نماز قضا ہو جائے گی۔ تو یاد رکھیے گا، نماز کے درست ہونے کے لیے، نماز کے صحیح ہونے کے لیے اذان کا ہونا یہ شرط نہیں ہے، بلکہ اس نماز کے وقت کا داخل ہونا یہ ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ظہر کا وقت داخل ہو چکا ہے لیکن ابھی تک اذان نہیں ہوئی، تو آپ وقت داخل ہونے کے بعد اذان ہونے سے پہلے بھی نماز پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی کام کاج کے اندر مصروف ہو جائیں اور آپ کی نماز ہی خدا نخواستہ قضا ہو جائے۔ تو نماز کو قضا کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ وقت داخل ہونے کے بعد جو ہے وہ اس نماز کو ادا کر لیں، اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ اپنے کام کاج کے اندر جو ہے وہ مصروف ہو جائیں۔ تو میں امید کرتا ہوں یہ نماز کا اہم مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کلپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ، فیملی ممبرز کے ساتھ صدقہ جاریہ اور ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس مسئلے کے بارے میں جان پائیں۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔